جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عامر مغل بول رہا ہوں، اور جو آپ متاثرین اسلام آباد اور مالکان اسلام آباد کے بارے میں جو میں نے ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا ہے، آپ اس کا دوسرا پارٹ دیکھیں۔ اچھا، یہ آج میں تھوڑا سا سی ڈی اے کے بارے میں وضاحت کرتا ہوں۔ ہاؤسنگ پہ میں علیحدہ سے ایک پروگرام کروں گا۔ سی ڈی اے نے جب یہ پالیسی بنا دی، پہلے 1960 میں جب یہ سی ڈی اے بنا تب بنائی، دوسری 1984 میں، تیسری 1996 میں اور چوتھی 2007 میں جو اس وقت ایگزسٹنگ ہے۔ 2007 کے بعد جو جگہیں ایکوائر ہوئی ہیں ان پہ 2007 کی پالیسی اپلائی ہوگی، اور 2007 سے پہلے جو ایکوائر ہوئی ہیں جگہیں اسلام آباد میں جو سیکٹر ایکوائر ہوئے ہیں تو وہاں پہ 1996 کی پالیسی اپلائی ہوگی۔ اب میں اس کی موٹی موٹی چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 2007 کے بعد 4 کنال کے بدلے میں 1 کنال کا پلاٹ دینے کا پابند ہے سی ڈی اے، اور 2 کنال کے بدلے میں 10 مرلے کا۔ آپ اس کو مرج بھی کر سکتے ہیں۔ لیٹس سپوز میری 2 کنال زمین ہے اور دوسرے کسی اور کی 2 کنال زمین ہے، تو ہم مرج کر کے 4 کنال کے بدلے میں 1 کنال کا پلاٹ لے سکتے ہیں، دونوں اپنے نام 10-10 مرلے کروا سکتے ہیں۔ 1996 سے پہلے یہ نہیں تھا، 2007 سے پہلے یہ نہیں تھا۔ 2007 سے پہلے یہ تھا کہ آپ زمین کے بدلے میں یا تو زمین کی پیمنٹ لیں گے یا آپ الاٹ لیں گے، لیا میں یا ملتان میں یا کسی بھی جگہ یہ ایک الاٹ دیتے تھے، یا اگر آپ کی 100 کنال زمین ہے تو آپ کو ایک ایگرو دیتے تھے اسلام آباد میں چک شہزاد والی سائڈ پہ۔ ویسے وہ صرف امیر لوگوں کو ملا ہے، غریب کو تو آج تک کوئی ایگرو مل نہیں سکا، اور وہ بھی عام امیر کی بات نہیں کر رہا، جو اربوں پتی امیر ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ہمارا کسی کا پرمٹ لے لیتا ہے، ہم جو مالکان ہیں وہ ساری زندگی گزر جائے وہ وہاں پہ ایگرو نہیں دلوا سکتے، اور کوئی طاقتور بیوروکریٹ 20ویں 22ویں گریڈ کا کوئی جرنیل، کوئی جج، کوئی اربوں خربوں پتی بندہ اس سے وہ اونے پونے میں وہ خریدتا ہے پرمٹ، اور وہ اپنے نام پہ جا کے دلوا لیتا ہے۔ تو اب یہ جو آپ کی سی ڈی اے کی ریہیب کی پالیسی ہے، ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ اس کے مطابق آپ لوگوں کو ریہیب کریں، ان کو آباد کریں، ان کی آباد کاری کریں، ان کو کمپنسیشن بھی دیں اور ان کو پھر آباد بھی کریں۔ دونوں کام آپ نے کرنے ہیں، ان کو ریہیب بھی کرنا ہے، ان کو کمپنسیٹ بھی کرنا ہے۔ اب سی ڈی اے کیا کرتا ہے، وہ آباد کاری میں اس کی کوئی دلچسپی نہیں، بالکل 0% اس کی دلچسپی آباد کاری میں۔ وہ کرتا ہے کیا ہے، وہ آپ کا سیکٹر ایکوائر کرتا ہے، اور ریہیبلیٹیشن پالیسی میں یہ لکھا ہوا ہے، سی ڈی آرڈیننس میں یہ لکھا ہوا ہے، سی ڈی ایکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس دن آپ نے زمین ایکوائر کرنی ہے اسی دن آپ نے بی یو پی کا وارڈ بھی کرنا ہے۔ آج میں مثال دیتا ہوں، 1985 میں ایک سیکٹر ایکوائر ہوا، میں مثال دیتا ہوں، E12 1985 میں ایکوائر ہوتا ہے۔ 1985 میں جب ایکوائر ہوتا ہے 6600 کنال ہے، اس میں مختلف دیہات آتے ہیں، 1 2 3 4 دیہات، کوئی پورا آتا ہے، کوئی آدھا آتا ہے، کوئی پارشل آتا ہے، جس طرح بھی آتا ہے۔ اب کرتے کیا ہے، ان کا کام کیا ہے کہ یہ اس کو اسی دن جتنے بھی مکانات بنے ہیں ان کا بھی ایوارڈ کریں، تاکہ جو لوگ وہاں کے جدید جینون مالکان ہیں ان کو وہاں پہ پلاٹ بھی مل جائیں، اور ان کو زمین کے بدلے میں معاوضہ مل جائے، یا 2007 کے بعد ہوا ہے تو ان کو لینڈ شیئرنگ پالیسی کے مطابق اس میں بھی پلاٹ مل جائے۔ اب یہ زمین کا وارڈ تو اسی دن کر دیتے ہیں، لیکن پلاٹ یا بی یو پی کا وارڈ نہیں کرتے۔ 10 سال گزر جاتے ہیں، 20 سال گزر جاتے ہیں، یہ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ 2 وجوہات۔ ایک تو ایک بہت بڑا مافیا ہے جو چاہتا نہیں کہ اسلام آباد آباد ہو، اس پہ میں علیحدہ سے ایک پروگرام کروں گا، اور میں ثابت کروں گا کہ اس کی وجہ سے یہ جتنے سیکٹر جو انڈر پروسیس ہیں ایکوائر ہونے کے بعد وہ آباد نہیں ہو رہے۔ دوسرا سی ڈی اے کی اور چند ہماری کالی بھیڑیں ہمارے مقامی مالکان میں بھی موجود ہوتی ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے بغیر 2 نمبری نہیں ہو سکتی، ایک سی ڈی اے کے آفیسر اور ایک ہمارے چند مقامی کالی بھیڑیں۔ یہ مل کر یہ اس لیے لیٹ کرتے ہیں یہ جو ایوارڈ ہوتا ہے بی یو پی کا، کہ بیچ میں یہ اپنے مکانات بنوائیں۔ مثلا 1985 میں E12 میں مثال دے رہا ہوں، جب آپ نے زمین ایکوائر کی تو اس وقت تو وہاں پہ 100 مکان تھے، میں مثال دے رہا ہوں۔ اب اسی وقت اگر یہ 100 مالکان کو پلاٹ دے دیتے تو 100 پلاٹ ملنے تھے، یہ اس کو 20 سال لیٹ کرتے ہیں۔ 20 سال کے دوران ظاہر ہے جو جدید مالکان ہیں وہ اگر 100 تھے تو ان کے بچے ہیں، ان کی شادیاں ہوتی ہیں، وہ جوان ہوتے ہیں، انہوں نے اور گھر بنانے ہیں، تو 20 سال بعد وہاں 100 کی بجائے 1000 گھر ہوں گے، 900 گھر بڑھ جائیں گے، یا 600 گھر ہوں گے، 500 گھر بڑھ جائیں گے۔ اس میں 2-3 ہزار گھر یہ سی ڈی اے والے خود اپنے بنا لیتے ہیں۔ پھر جب اس کا اوارڈ کرتے ہیں تو پھر پک اینڈ چوز کرتے ہیں اپنی مرضی کے لوگوں کا، اور جو چند مقامی کالی بھیڑیں انہوں نے ساتھ ملائی ہوتی ہیں ان کے پلاٹ اگر اس کا 1 بنتا ہے تو اس کو 20 دے دیتے ہیں، 30 دے دیتے ہیں، 40 دے دیتے ہیں، اور اپنا 2000 پلاٹ، 1500 پلاٹ، 1000 پلاٹ ڈال لیتے ہیں، اور اللہ خیر صلاح غریب ادھر ہی مر جاتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو بیسک ایشو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ہم مالکان اسلام آباد ہیں، ہم قابضین نہیں ہیں۔ یہ آپ چلے جائیں ایوان صدر کی بیک سائڈ پہ G5 میں سرکاری زمین پہ مسلم کالونی بنی ہوئی ہے،
اور اس کی آپ کو پتہ ہے آبادی کتنی ہے؟ 3 سے 4 ہزار گھر ہیں، 3 سے 4 ہزار گھر سرکاری زمینوں پہ بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بدلے میں ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ان کو پلاٹ دیں، آپ ان کو ایک کچی بستی بنا کے دیں، ان کو بجلی لگا کے دیں، ان کو گیس دیں، ان کو صحت کی سہولتیں دیں، ان کو پانی دیں۔ جب ایک سرکاری زمین ایکوائر شدہ سیکٹر کی زمین پہ ہند اور سندھ سے لوگ آ کے بیٹھے ہیں، ہم ان کے بارے میں آواز اٹھاتے ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں ان کے بارے میں آواز اٹھاتی ہیں، انتظامیہ کو احساس ہے، تو یہ جو جدی مالکان اپنی زمینوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ بلڈوزر لے کے آ کے چڑھ جاتے ہیں اور گھر گرا دیتے ہیں، اس وقت آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا اور ہمیں ناجائز قابضین کا نام دیتے ہیں آپ۔ جتنی اسلام آباد میں بستیاں ہیں، کچی بستیاں ہیں کرسچنز کی، F6 میں بنی ہوئی ہیں جو سب سے مہنگا سیکٹر ہے اسلام آباد کا، F7 میں بنی ہے، G7 میں بنی ہے، I9 میں بنی ہے، سارے سرکاری زمینوں پہ بیٹھے ہیں، سب کو مالکانہ حقوق ملے ہوئے ہیں، اسی گورنمنٹ نے دیے ہیں، ہماری گورنمنٹ نے مشرف کے دور میں دیے تھے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم مقامی مالکان جن کی زمینوں پہ اسلام آباد بنا، کیپٹل بنا، ہم نے قربانی دی، ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہم اپنی زمینوں پہ بھی تم آ کے ٹھڈے مار کے نکالتے ہو، بلڈوزر لے کے آ جاتے ہو، سیدھی گولیاں، کل سنیاڑی میرا بیری چونترا میں سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں عوام کو، اور الٹا انہی کے خلاف دہشت گردی کا پرچہ دے دیا گیا ہے، اور انہوں نے جو اپلیکیشن دی ہے اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کیا گیا ابھی تک۔ کیا مطالبہ ہے ان کا تو سمپل سا مطالبہ ہے کہ جتنے بھی جینون جدید، اور آج تک BUP کا اوارڈ بھی نہیں ہوا۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ 1969 کا اوارڈ ہوا ہے زمین کا، میرا بیری اور سنیاڑی کا، اور 1969 کے بعد آج آپ دیکھ لیں 52-53 سال ہو گئے ہیں، BUP کا اوارڈ آج تک نہیں کیا CDA نے۔ تو ہمارا تو سمپل سا مطالبہ ہے کہ آپ BUP کا اوارڈ کریں میرا بیری کا۔ جو جدی مالکان ہیں، ان کی اولادیں جوان ہوئی ہیں، انہوں نے گھر بنایا، ان کو بھی پلاٹ دیں نیئرسٹ کسی بھی سیکٹر میں جو CDA کا فیصلہ ہے عطر من اللہ کا، تو آپ ان کو پلاٹ دیں، ان کو مکانات کا موجودہ ریٹ کے مطابق معاوضہ دیں، اور جو جینون مالکان نہیں ہیں، جدی مالکان نہیں ہیں، جنہوں نے اسٹامپ پہ آ کے زمین خریدی ہے، ان کو اسٹرکچر کے پیسے دیں۔ اور آپ کے CDA کے آرڈیننس میں لکھا ہوا ہے 1960 کے کہ انلیگل اسٹرکچر جو ہے، انلیگل وہ ہوتا ہے جو جدی مالک نہ ہو، جس نے کوئی باہر سے آ کے مکان بنا لیا ہو، اس کو اسٹرکچر کا معاوضہ دیں۔ جب آپ ایک کچی بستی والے کو معاوضہ دے سکتے ہیں، جب آپ عیسائیوں کی بستیوں کو لیگلائز کر سکتے ہیں یا معاوضہ دے سکتے ہیں، یا ان کو بجلی گیس کے کنیکشن دے سکتے ہیں، پانی کے کنیکشن دے سکتے ہیں، تو یہ تو مالکان اسلام آباد ہیں۔ ان کی زمینوں پہ تو آپ نے اسلام آباد بنایا ہے۔ تو یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ اور اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے مالکان کے اندر اتحاد اور اتفاق نہیں ہے۔ میں سارے اسلام آباد کے مالکان کو یہ دعوت دیتا ہوں، ایک غیر سیاسی پلیٹ فارم بنائیں، ہر جماعت کا بندہ اس میں لیں، لیکن پلیٹ فارم غیر سیاسی ہو، تاکہ ہم سارے مل کر اپنے حقوق کے لیے لڑ سکیں۔ لیکن میں جتنی اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے، اپنے دور حکومت میں G14 ٹھلا سیدھا، اس میں آپریشن ہوا، میں نے وہ روکنے کی کوشش کی، میری انہوں نے گاڑی توڑ دی، اپنی گورنمنٹ میرے اوپر 324 کا پرچہ ہوا، میں نے وہ بھی برداشت کیا، نقصان برداشت کیا، لیکن آج بھی جہاں میری ضرورت پڑی، سوائے یہ تھوڑے سے 2-4 ماہ سے میرے اوپر بہت زیادہ FIRs ہیں، میں غائب ہوں، میں نے کبھی بھی کوئی علاقے میں کام ہو میں پیچھے نہیں ہٹا، لیکن میں ایک سپاہی کی حیثیت سے، ایک خادم کی حیثیت سے تیار ہوں، علاقے کے لوگ اکٹھے ہوں۔ اس پہ میں نے کہا بڑی لمبی باتیں ہوں گی، بڑی لمبی نشستیں ہوں گی، میں ہر گاؤں کا، ہر سیکٹر کا علیحدہ سے آپ کو کیس سامنے رکھوں گا، لیکن آج کا کیس صرف اتنا ہے کہ ہم ناجائز قابضین نہیں ہیں، ہم قبضہ گروپ نہیں ہیں، ہم جدی مالکان ہیں، ہمارے ساتھ جدی مالکان والا سلوک کریں، ہمارے ساتھ ظلم نہ کریں، یہ ہمارے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ وہ سلوک کریں جو کسی کی زمین پہ جب آپ لیتی ہے گورنمنٹ کسی بھی ضرورت کے تحت، تو اسے اس کا احسان مانیں، اس کو آبادکاری کریں، ریہیبلیٹیشن کریں، کمپنسیشن دیں، اس کو بدلے میں پلاٹ دیں، BUP کا اس کو موجودہ ریٹ کے مطابق معاوضہ دیں۔ اپنے باپ دادا کا گھر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، اپنے باپ دادا کی زمین چھوڑنی آسان نہیں ہوتی، جہاں آپ کا باپ دادا پردادا، آپ کی یادیں، آپ کے قبرستان، آپ کی نسلیں گزری ہوں، وہ جگہ چھوڑنی آسان نہیں ہوتی۔ میں میڈیا سے بھی گزارش کرتا ہوں، خدا کا خوف کریں، اشتہارات کو نہ دیکھیں، زور اور طاقت اور پاور کو نہ دیکھیں، حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں، آئیں یہاں پہ وزٹ کریں۔ لوگوں کے آپ نے لاکھوں کروڑوں کی املاک تباہ کر دی ہیں، لوگوں کو سامان تباہ کر دی ہیں، سیدھی گولیاں ایک نوجوان کو ماری ہیں آپ نے کل، مائیں زخمی، بہنیں زخمی، بچے زخمی، آپ نے ڈوکٹمن میں آپریشن کیا، آپ نے بوکڑا میں آئی بارہ میں آپریشن کیا، آپ نے پنڈ پراچا میں آپریشن کیا، ہر جگہ مقامی مالکان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔
تو اس لیے جو ہمارا جو مطالبہ ہے کہ مقامی مالکان کے ساتھ آپ ان کو پلاٹ بھی دیں، ان کو بی او پی کا ریٹ بھی دیں، اور جو انلیگل ہیں، جو مقامی مالک نہیں ہے، کم از کم ان کو کچی بستیوں جتنا حق تو دے دیں، کم از کم ان کو بریمام کے ساتھ یا G5 کے پیچھے جو مسلم کالونی ہے ان جتنا حق تو دے دیں.